الرحمن علم القرآن خلق الإنسان حامد ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے ایک سے زیادہ کئی محاضرے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جس کے اندر فتنوں کے دور میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے اور فتنوں کی دو شکلیں، ایک وہ فتنے جن کا تعلق شبہات سے ہے، ایک وہ فتنے جن کا تعلق شہوات سے ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ما قبل درس کے اندر رکھی گئی تھی۔ اب ایک نیا سلسلہ یا نئی بات کہ منہج سلف کیا ہے اور منہج سلف کا اختیار کرنا کیوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان دو باتوں پر کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم یہاں سنیں خالص لوجہ اللہ اسے سن کر اس پر عمل کرنے، اس پر ثابت رہ کر دوسروں کو دعوت دینے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے اور منہج سلف یہ کوئی ایسا عنوان نہیں ہے کہ جسے ایک یا آدھے گھنٹے میں سمجھایا جا سکے۔ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینے کے لیے انسانوں کی زندگیاں کٹ جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، ایک چھوٹی سی حقیر سی کوشش یہ ہوگی کہ بس آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ منہج سلف آخرکار ہے کیا اور کہاں تک اس کے حوالے سے ہمارے یہاں موجودہ معاشرے کے اندر گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اور ان گمراہیوں کا تعلق کیا صرف عام عوام سے ہے، کیا نوجوانوں سے ہے، یہاں تک کہ کیا بہت سارے علماء اس کی گرفت میں ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ منہج سلف کی ضرورت غیروں کو نہیں، سب سے پہلے ان لوگوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اپنی نسبت سلفیوں کی طرف کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سلفی جماعت کے ساتھ ہیں۔ ایسے لوگوں کو دور حاضر میں سب سے زیادہ منہج سلف کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس دعوت کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آج کے وقت میں ہر انسان جس مسلک کو مانتا ہے اس کا علم حاصل کر لے، اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، اس پر ثابت رہ جائے۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ کسی غیر کو دوسروں کے سامنے اس کو پھیلائے۔ محترم حاضرین، چلیے بات کرتے ہیں منہج سلف کی۔ بنیادی طور پر چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اس حوالے سے کہ انشاءاللہ تعالی کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ بات اگر کی جائے منہج سلف کی تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ منہج سلف کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے، منہج یہ عربی لفظ ہے، نہج ینہج نہجن، یعنی چلنے کا راستہ، کیونکہ یہ ظرف ہے لہذا چلنے کے راستے کو منہج کہا جاتا ہے۔ السلف کسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اور اگر شرعی اصطلاح میں یعنی منہج سلف کی اصطلاح میں سلف صالحین ان 3 قرون مفضلہ کے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی تعریف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یعنی وہ قرون صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جن کی گواہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم خود اللہ کے نبی نے دیا۔ تو سب سے پہلے ہمارا نزدیک یہ سلف صالحین میں آتے ہیں۔ لہذا قرون مفضلہ یعنی 3 صدیوں کے لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے منہج، ان کے طریقے پر جو لوگ ان کے بعد چلے ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک سلف میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا خیر الناس قرنی، آپ نے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ یہ میرے وقت کا زمانہ، یہ میری صدی ہے، اس کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتباع کا بھی حکم دیا۔
تو پتہ یہ چلا کہ منہج سلف کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو حدیث کو ہم مضبوطی سے تھامیں اور ویسے سیکھیں ویسے عمل کریں اور اسی طرح سمجھیں جس طرح صحابہ نے سمجھا تھا, جس طرح تابعین نے سمجھا تھا, جس طرح تبع تابعین نے سمجھا تھا اور ان کے نقش قدم پر آنے والے بعد میں آنے والوں نے اس کو اپنایا تھا. لہذا انہی کے طریقے پر چلنا ہی منہج سلف ہے. میں زیادہ گہرائی میں نہ جاتے ہوئے, زیادہ تشریحات علماء کی تعریفات اس میں نہ پیش کرتے ہوئے, بنیادی باتیں, کیونکہ اکثر لوگ کیا ہے عامت الناس میں ہیں, لہذا زیادہ گہری چیزوں کو بیان کیے بغیر عمومی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. محترم حاضرین, اس راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہاں آزمایا جائے گا, ہر انسان کو آزمایا جائے گا, کسی کو علم نہ دے کر آزمایا جائے گا, اسے بنایا جائے گا ان لوگوں میں سے کہ وہ علماء کا محتاج بنے. بسا وقت کسی کو علم دے کر عمل کے مسئلے میں آزمایا جائے گا اور کسی کو دونوں سے محروم کر کے آزمایا جائے گا. دنیا کے ذریعے آزمایا جائے گا, شیطان کے ذریعے آزمایا جائے گا, اس کے نفس کے ذریعے آزمایا جائے گا. محترم حاضرین, ایسے جگہ جہاں ہم آزمائش کے لیے ہیں, ایسے وقت میں کتاب و سنت دے کر بھی کیا ہے منہج کے مسئلے میں بھی آزمایا جائے گا. ایسے میں اگر کوئی آدمی اپنے لیے نجات چاہتا ہے تو اس منہج کو اختیار کر لے. نجات کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ یہ منہج ہے, کیونکہ ہر طرف سے, چاہے وہ دائیں سے ہو, چاہے وہ بائیں سے ہو, آگے سے ہو, پیچھے سے ہو, شیطان لگا ہے. اور کن کے ساتھ لگا ہے؟ ہر کسی کے ساتھ, ہر اعتبار کے ساتھ لگا ہے. محترم حاضرین, تو منہج سلف کیا ہے؟ یہ نجات کا ذریعہ ہے. اب نجات کے ذریعے میں سب سے پہلے کس کو اپنانا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کو اپنانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ یہ قرآن کیا ہے لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. کہیں اللہ کہتا ہے وما اختلفتم فیہ من شیء, کہ جب کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے فحکمہ الی اللہ, تو اللہ کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے. محترم حاضرین, تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو, ہم کو سیکھنا ہے, ہم کو سمجھنا ہے, ہم کو اپنے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانا ہے, تو سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے گا. قرآن میں ملتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ملتا ہے تو قرآن کی شرح حدیث کی طرف جانا پڑے گا, جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے رکنے کے لیے کہہ جائیں اس سے رک جاؤ. محترم حاضرین, اب یہاں پر بات کی جائے کہ سب سے پہلے قرآن, نجات پانے کے لیے قرآن کو اپنانا ضروری ہے, اس کے بعد حدیث رسول کو اپنانا ضروری ہے. محترم حاضرین, دور حاضر کے اندر بہت سارے آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو سنت کا انکار کہتے ہیں, جنہیں یا تو منکرین حدیث کہا جاتا ہے یا جنہیں قرآنیین کے لوگ کہا جاتا ہے, جو حدیث کا صاف انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو بتایا گیا وہ ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں اس سے بڑھ کر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جو لوگ حدیث رسول کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسے پشت ڈال کر صرف قرآن کو تھامنے کی بات کرتے ہیں, وہ اصل میں خود قرآن کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ قرآن ہی کے اندر اللہ نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ رسول جو دے تمہیں لے لو. اب ایسے لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں, اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ قرآن میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم تو دیا ہے, مگر اس کے اوقات کیا ہیں, اس کی کتنی رکعات ہیں, یہ تو بتاؤ کہ وضو کیسے کی جاتی ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, کیا سنت اور نوافل کا بھی ذکر قرآن میں ہے, ایسے وقت ان سوالات کی بنیاد پر ایسے لوگوں کے کان اور زبان کیا ہے بالکل بند ہو جاتے ہیں. محترم حاضرین, نجات کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان کو قرآن کو اپنانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے, اور ان دونوں کو ویسے سیکھنا ہے, ویسے عمل کرنا ہے جس طرح کے سیکھا اور عمل کیا تھا کس نے؟ قرون مفضلہ کے لوگوں نے, صحابہ ہو, تابعین ہو, تبع تابعین ہو, یا ان کے نہج پر بعد میں چلنے والے ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کے نہج پر چلنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں تھی جن کے عمل کو اللہ نے قبول کیا. سب سے پہلی بات, انہوں نے علم حاصل کیا, اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل کیا. جب اللہ نے ان کے عمل کو قبول کیا اور ان کے عمل کو ہمارے لیے نمونہ بتایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک یہ چلے ہیں ہم ان کے ساتھ چلیں گے, جہاں یہ رکے ہیں ہم وہاں پر رکیں گے, جہاں انہوں نے بولا ہے ہم بولیں گے, اور جہاں یہ خاموش ہوئے ہیں ہم بھی وہاں خاموش ہوں گے. یہی تو منہج سلف ہے. محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار,
اللہ کہتا ہے کہ وہ سبقت لے جانے والے، پہلے ایمان لانے والے، چاہے مہاجر ہو چاہے انصار ہو، یا وہ لوگ جو صحابہ ہی میں سے بعد میں آئے اور انہوں نے اپنے پہلے والوں کی احسان کے ساتھ اتباع کی، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کی نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور ایسی نہروں میں، ایسی جنتوں میں کیا ہے، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، ایک اہم مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ گمراہی کو دعوت دیتا۔ اس راستے کو اپنانا نجات کا ذریعہ ہے، اس راستے کو چھوڑنا گمراہی کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت کو لے کر آئے، جس کی وضاحت آپ نے کر دی، اس کے بعد بھی آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو مومنوں کا راستہ تھا اس کو چھوڑ کر کسی غیر راستے کو اختیار کرتا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب اس پر نازل یہ ہوتا ہے کہ جس طرف وہ جانا چاہتا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے، اللہ اسی طرف اسے پھیر دیتا ہے، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ سب سے برا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ تو بتائیے کہ اس امت کے سب سے اولین مومنین تھے کون جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کے راستے پر چلنا ہے؟ تو کوئی آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ سب سے اول المؤمنین اس امت کے صحابہ تھے، ان کے بعد تابعین تھے، ان کے بعد تبع تابعین تھے، اور ان کے بعد وہ لوگ تھے جنہوں نے ان تینوں کے نقش قدم کو اختیار کیا۔ اور انہی کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، کہ یہی تو لوگ تھے، یعنی یہ اول المؤمنین صحابہ، تابعی صحابہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہی تو اول المؤمنین تھے، لہذا انہوں نے جس طریقے سے ہدایت کو پایا ہے اسی طریقے سے آپ بھی ہدایت پا کر کامیاب ہو جائیے۔ اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں گواہی دی، کن کے بارے میں؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کے بارے میں آپ نے گواہی دی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النجوم امنۃ للسماء، کہ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امانت ہے، یہ آسمان کے لیے بالکل امن کا باعث ہے، امن کا باعث ہے۔ جب تک ستارے موجود ہیں سمجھ لیجیے آسمان کی خیر ہے، جس دن ستاروں کو نوچ دیا جائے گا اسی دن کیا ہے، آسمان کے لیے کیا ہے، بربادی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ نے کہا کہ میں اپنی امت کے لیے امن کا باعث ہوں، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے فتنے وجود میں نہیں آ سکتے۔ پھر آپ نے کہا کہ میرے صحابہ میرے بعد والوں کے لیے امن کا باعث ہیں، یعنی آپ صحابہ کی موجودگی تک کیا ہے، بدعتیں نہیں آ سکتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والوں کا ذکر کیا۔ محترم حاضرین، اس لیے کہا گیا اقتدوا بالذی من بعدی ابو بکر و عمر واہتدوا بعد عمار، آپ نے کہا کہ میرے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم کو تم لازم پکڑنا، ان کی تم اقتدا کرنا۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے صاف فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میرے بعد میرے سنت کو لازم پکڑنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ محترم حاضرین، جتنے صحابہ تھے یہ سب سلف صالحین کے اندر آتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا پیارا سوال ہے جو ہر انسان کو پوچھنا چاہیے، وہ پوچھنا یہ چاہیے، سوال پوچھنا یہ چاہیے کہ صحابہ اکرام جو ہمارے لیے سلف صالحین کی حیثیت رکھتے ہیں، کیا کسی ایک صحابی کی تقلید کر کے دوسرے صحابہ کو چھوڑنا جائز ہے؟ سوال ہر انسان پوچھے، خاص کر یہ سوال وہ آدمی پوچھے جو ائمہ کی تقلید کرتا ہے۔ یہ تو بتائیے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے پیچھے 1,20,000 سے زیادہ صحابہ چھوڑے تھے، کیا کسی ایک صحابی کی تقلید کر کے بقیہ صحابہ کو چھوڑنا جائز ہے؟ کوئی اس کو راضی مانے گا نہیں۔ تو لہذا یہ تو بتائیے جب صحابی میں سے کسی ایک صحابی کی تقلید جائز نہیں ہے تو بعد میں آنے والے ائمہ کی تقلید کے نام پر صحابہ کی سنت کو ٹھکرانا، نبی کی حدیثوں کو ٹھکرانا، یہ کہاں کر درست ہوا؟ محترم حاضرین، یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ محترم حاضرین، جب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ثابت آ جائے تو ہم صحابی کے کیا ہے فعل کو بھی انکار کر سکتے ہیں۔ کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ہر کسی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر کسی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ صحابہ کی ہستیاں یہ مقدس ہستیاں تھی، اس کے بعد بھی اندھی تقلید ان کی جائز نہیں ہے۔
خود صحابہ کرام دیکھیے کہ صحابہ تھے، ان میں سے کچھ بزرگ بڑے پائے کے صحابہ تھے، جیسے مہاجرین انصار ہیں، تو لہذا مہاجرین کیا ہے؟ افضل تھے، اس میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر ہو، یہ دیگر صحابہ سے افضل تھے۔ اب یہ بتائیے کیا صحابہ نے صرف حضرت ابو بکر و عمر کو لیا، باقی سارے صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیا؟ کیا صحابہ کو دھتکار دیا؟ بلکہ آپ تصور کریں گے کہ صحابہ نے جس طرح دین کو سمجھا، اگر کوئی آدمی صرف ان کے سمجھنے کے طریقے کو سمجھ لے تو صحیح منہج کو سمجھ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مثال جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر کی زندگی پر بڑا تعجب ہوتا۔ کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ؟ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر کی زندگی پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ حضرت عمر سے پوچھا جاتا وہ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے؟ صحابہ سے مشورہ کرتے۔ اب سوال یہاں پر یہ غور کیجئے کہ اس امت کے محدث کون ہیں؟ اس امت کے ملہم کون ہے؟ اس امت کے مخاطب کون ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہیں جن سے شیطان بھی کتراتا تھا؟ وہ کون سی شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر؟ یہ تو بتائیے وہ کون سی شخصیت ہیں جن کے زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا تھا؟ یہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ لیکن منہج سلف یہ ہے کہ حضرت عمر نے مسائل میں اپنی ذات پر کیا اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، کیونکہ کسی ایک صحابی کی اپنی رائے بھی کافی نہیں ہے، باقی صحابہ کی رائے لینا ضروری ہے کیونکہ سب اس پر حق پر تھے۔ لہذا حضرت عمر جاتے، لوگوں سے سوال کرتے، صحابہ سے پوچھا کرتے، اور اگر حضرت عمر کی کوئی رائے ہوتی، سامنے سے پلٹ کر کوئی اور رائے آتی تو حضرت عمر کو اگر علم ہو جاتا تو رائے کو حضرت عمر مانا کرتے۔ بے شمار قصے آپ کو اس کے حوالے سے مل جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ آیا کہ ایک آدمی ان کے دروازے پر آتا ہے، 3 مرتبہ کھٹکھٹا کر واپس چلا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کیوں گئے تھے؟ تو کہا کہ نبی کی حدیث تھی کہ کسی کے گھر پر آؤ تو 3 مرتبہ پوچھ لو، اجازت لے لو، نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو کہا کہ اس کی دلیل دینی پڑے گی، اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ کہا اس کی دلیل چاہیے، آئیے مجلس میں آئیے، مجلس کا سب سے اصغر چھوٹا بچہ آپ کو اس حدیث کے حوالے سے بتا دے گا۔ کیا حضرت عمر نے اس بات کو قبول نہیں کیا؟ کیا حضرت عمر نے کہا کہ میں محدث ہوں، میں ملہم ہوں، میں مخاطب ہوں، نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا؟ کیا حضرت عمر نے اس بات کو کہا؟ یہ بات بتاتی ہے کہ صحابہ کی شخصیت یہ اکیلی شخصیت نہیں ہے کہ کسی ایک کو تقلید مانا جائے گا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، قصہ ذکر کیا، کہا کہ آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ اس بکری کے معذرت کے ساتھ اس ذبی کے بارے میں، اس ہرن کے بارے میں کیا کہنا ہے جس کو شکار کر لیا گیا؟ ٹھیک ہے، جس کو شکار کر دیا گیا اور شکار کرنے والے احرام کی حالت میں تھے۔ تو جیسے سوال پوچھا گیا تو حضرت عمر نے ایک آدمی کو اشارہ کر کے بلایا، حضرت عمر نے اشارہ کر کے بلایا، کہا کہ آؤ کچھ بتانا ہے۔ تو اب وہ آدمی بڑا تعجب کرنے لگا، کہنے لگا ہذا امیر المؤمنین، کہ یہ کیسے امیر المؤمنین ہے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک ہرن کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں اور یہ کسی دوسرے کو بلا رہے ہیں؟ یہ کیسے امیر المؤمنین ہے کہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے اکیلے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے سورہ مائدہ پڑھا ہے؟ کہا کہ نہیں پڑھا ہے۔ کہا یہ جو آدمی آ رہا ہے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتے ہو۔ تب حضرت عمر نے کہا یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہا کہ جب کس طرح کا مسئلہ آ جائے تو 2 عدل مند، 2 عادل کیا اس مسئلے پہ گواہی دیں، اور یہ جو آدمی کوئی غیر نہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ صحابہ اکرام تھے۔ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ میں بھی کسی ایک صحابی کے مسلک کو لے کر دیگر صحابہ کا ٹھکرانا یہ بھی منہج سلف کے خلاف ہے، اور یہ تو بات صحابہ کی ہو رہی ہے۔ چہ جائے کہ کوئی آدمی کسی امام کی تقلید کا نام لے اور جب بھی منہج سلف کی بات کہے تو ایسا محسوس کرے جیسے اسے کاٹے چپ جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی عظیم شخصیت ہے، اس امت کے سب سے زیادہ ذہین فتین، اس امت کے سب سے بڑے منہجی، بلکہ یوں کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھی۔ لیکن کیا حضرت عمر ان سے احتجاج نہیں کرتے تھے؟ کیا ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے؟ کیا دین کے مسئلے میں ان سے باتیں نہیں کرتے تھے؟ حضرت عمر کے سامنے، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے مسئلہ پیش آیا، کہا کہ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے سب کے خلاف فیصلہ سنا دیا کہ سب کے خلاف لڑائی کی جائے۔ حضرت عمر آئے اور ہاتھ پکڑا، کہا کہ کیف تقاتل الناس وقد تشهد لا الہ الا اللہ، کہنے لگے ابو بکر آپ ایسے لوگوں کو کیسے لڑ سکتے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، ہماری نمازوں کو پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھے، ایسے آدمی کا خون حرام ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا؟ حضرت عمر دلیل سے بات کر رہا ہے،
حضرت عمر دلیل سے بات کر رہے ہیں، مگر حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم ہر اس آدمی سے میں لڑوں گا جس نے نماز اور کیا ہے زکات میں اختلاف کیا، جس نے نماز اور زکات کو الگ کیا۔ سبحان اللہ، وہ فہم تھا جو بتانا چاہتے تھے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے زکات کا انکار کیا ہے، کوئی زکات اپنے طور پر خرچ کرنا چاہ رہا ہے۔ جس طرح نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، زکات بھی ایک اجتماعی عبادت ہے، لہذا جس نے زکات کی اجتماعیت کا انکار کر کے بیت المال کو اس زکات کو نہ پہنچانے کی بات کی، وہ میرے نزدیک مجرم ہے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب سا فہم تھا، اور اس فہم کو لے کر حضرت ابوبکر چلے، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے برابر ان کے ساتھ حجتوں کو پیش کیا۔ محترم حاضرین، بات اگر منہج سلف کی کریں، آج بہت سارے لوگ جو اہل حدیث ہیں، جو ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ آپ بھی تو فرقوں میں سے ایک فرقے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی تو فرقوں میں سے ایک فرقے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو صحابہ کے زمانے میں عبادت نہیں تھی وہ قیامت تک ہمارے لیے کبھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد فلا تعبدوا، کہا کہ وہ عبادت جسے اصحاب محمد نے نہیں ادا کیا تم بھی اسے مت ادا کرو، فان الاول لم يدع للاخر مثالا، کہتے ہیں کہ پہلے والوں نے بعد والوں کے لیے کوئی خیر کی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب اس پر عمل کیا۔ محترم حاضرین، چلیے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح معذرت کے ساتھ نام لے کر کہوں تبلیغی جماعت ہے، بریلوی ہے، یا دوسرے خوارج شیعہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، معتزلہ ہیں، یہ جتنے بھی دوسرے فرقے ہیں، کہتے ہیں ان 11 میں سے 12 خود بھی تو اہل حدیث ہیں، جماعت سلفی بھی تو اس میں سے ایک ہے۔ چلیے اس مسئلے میں سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم فرقوں میں سے نہیں ہیں؟ ہم فرقوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو منہج سلف پر ہیں، ہمارا تعلق فرقوں سے نہیں ہے، بلکہ جن فرقوں کی مذمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی اس میں ہم آتی نہیں۔ کیسے؟ بنیادی طور پر یہ اختلاف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فرقہ پرستی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ صحابہ کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کیا تھے؟ یہ منہج سلف پر تھے، صحابہ یہ جماعت پر تھے۔ جب بھی بات ہم جماعت کی کرتے ہیں تو یعنی وہ جماعت جو حق پر تھی، وہ جماعت جو منہج سلف پر تھی، وہ جماعت جو ثواب پر تھی، وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ اب صحابہ سے جو جدا ہوا وہ فرقہ پرست ہوا، نہ کہ صحابہ فرقہ پرست ہوئے۔ بات کو غور سے سنیں، صحابہ یہ جماعت ہے، یہ حق والے ہیں، یہ منہج سلف والے، ان سے جو جدا ہوا وہ فرقہ بنا۔ سب سے پہلے جدا ہونے والا فرقہ خوارج تھے، انہوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، انہوں نے قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کی، نہ کہ صحابہ کے فہم پر کی، تو لہذا خوارج فرقہ ہوئے، لیکن صحابہ اکرام، آڈیو آف کر لیں جی، بات چل رہی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا ہے؟ یہ جماعت تھے، لیکن ان سے جو جدا ہوئے وہ فرقہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرقہ کون تھے؟ خوارج فرقہ تھے، صحابہ اکرام فرقہ نہیں ہوئے۔ میں ایڈمن سے گزارش کرتا ہوں کہ سب کو آڈیو آف کر دیں۔ جی، تو بات چل رہی تھی کہ صحابہ جماعت ہے، یہ حق والے، ان سے سب سے پہلے خوارج جدا ہوئے تو خوارج فرقہ ہوئے۔ ان کے مقابلے میں یعنی خوارج کے مقابلے میں اور ایک فرقہ وجود آیا، وہ شیعہ تھے، تو خوارج بھی فرقہ، شیعہ بھی فرقہ۔ شیعہ کے مقابلے میں نواصب آئے، یہ تابعین کے زمانے میں ہوا، یہ بھی کیا ہوا؟ فرقہ ہوا۔ خوارج کے مقابلے میں مرجیہ پیدا ہوئے، یہ بھی فرقہ ہوا۔ پھر قدریہ نکلے، قدریہ کے مقابلے میں جبریہ نکلے، یہ سب تابعین کے زمانے میں ہوا۔ تو صحابہ یہ جماعت تھے، یہ منہج سلف پر تھے، ان سے جدا ہوئے، چاہے خوارج ہو، شیعہ ہو، یا نواصب ہو، یا مرجیہ ہو، قدریہ ہو، جبریہ ہو، یہ سب کے سب کیا ہوئے؟ یہ فرقہ پرست ہوئے، اور یہ اس مذمت میں داخل ہوئے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کلھا فی النار الا واحدہ۔ تو یہ جتنے ہوئے یہ سب جہنم کی ریت ہوں گے، لیکن صحابہ اکرام یہ فرقہ نہیں ہے، یہ جماعت ہے، یہ حق والے ہیں۔ محترم حاضرین، اب بتائیے جو نہ اپنے آپ کو خوارج کہتا ہے بلکہ ان سے برات کا اظہار کرتا ہے، نہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے بلکہ ان سے برات کا اظہار کرتا ہے، نہ ہم نواصب ہیں، نہ خوارج ہیں، نہ مرجیہ ہیں، نہ جبریہ، قدریہ، ہم تو کہتے ہیں کہ اس منہج پر ہیں جو صحابہ کرام، تو ہم فرقہ کہاں سے ہوئے؟ ہم فرقہ نہیں ہوئے، ہم وہ حق والی جماعت ہیں جس حق کو لے کر صحابہ کرام تھے۔ تو ہم سے مخالفت کرنے والے فرقے ہیں، ہم فرقے نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے تابعین، تابعین کے آخری زمانے میں بہت ساری اور بنیادی چیزیں ہوئیں۔ صحابہ کے زمانے میں خوارج نکلے، شیعہ نکلے، تابعین کے زمانے میں شیعہ تھے، نواصب تھے، مرجیہ تھے، قدریہ تھے، جبریہ تھے۔ پھر تابعین کے آخری زمانے میں کچھ اور
فرقہ پرست نکلے، جیسے خلق قرآن کا مسئلہ آیا، استوا علی العرش کا مسئلہ آیا، وہیں پر جہمیہ نکلے، جہمیہ سے ملتے جلتے معتزلہ نکلے، معتزلہ کے مقابلے میں اشعریہ نکلے، اور اشعریوں کے مقابلے میں ماتریدیہ نکلے، اور ان سب کو لے کر کیا ہے ایک باطنی فرقہ وجود میں آتا ہے، پھر شیعہ کے فرقے نکل آتے ہیں، پھر تصوف نکل آتا ہے، اور اسی میں سے غلاۃ الصوفیہ نکل آتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سب تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یہ سب ہوا۔ محترم حاضرین، اب سوال یہ ہے کہ یہ جتنے فرقے ہیں یہ سب فرقے ہیں، لیکن صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جماعت ہے جو حق پر تھی، لہذا اس جماعت کی جو اتباع کرے وہ کیا ہے؟ منہج سلف پر ہے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ لہذا ہم اہل حدیث، ہم سلفی فرقہ نہیں ہے، بلکہ ہم جماعت ہیں، وہ جماعت جو حق کی اتباع کرتی ہے۔ محترم حاضرین، اور جہاں تک بات فرقوں کی جائے، قرآن و حدیث میں تو اس کی بھر بھر کر مذمت آئی۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَ، اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرو۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، کہ تم جماعت کو لازم پکڑنا۔ یہاں جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جو حق پر ہو، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو یا چار ہو، جو حق پر ہے وہ جماعت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا علیکم بالجماعہ، یعنی اس جماعت کو لازم پکڑنا جو منہج سلف اور حق کے ساتھ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفَرْقَةَ، آپ نے کہا کہ فرقہ پرستی سے بچ جانا، اس لیے کہ شیطان ایک کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا ہے، دو سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا اس امت کا کیا حال ہونے والا ہے، کچھ لوگ 71 میں بڑھ گئے، کچھ لوگ 72 میں بڑھ گئے، اور کچھ لوگ 73 میں، یہ امت محمدیہ 73 میں بڑھ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ یہ فرقہ پرست جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک حق پر ہوگی، ہی الجماعہ، آپ نے کہا کہ وہ جماعت ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد جو جیے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ محترم حاضرین، یہ بنیادی فرق ہے، یہ بنیادی فرق ہے کن لوگوں میں؟ ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی اور منہج سلف کے ماننے والے کہتے ہیں، اور ان لوگوں میں جو ان میں سے نہیں ہیں اور فرقہ پرست ہیں۔ یہاں پر ایک بنیادی بات ہے کہ قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ ہر آدمی جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، ورنہ جتنے بھی فرقوں کا میں نے نام لیا، چاہے خوارج ہو، شیعہ ہو، نواصب ہو، مرجیہ ہو، قدریہ ہو، جبریہ ہو، یعنی میں ان فرقوں کی بات کر رہا ہوں جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یعنی قرون مفضلہ کے زمانے میں نکلے، اب کے نہیں، اب کے تو رہنے ہی دیجئے، میں بات کر رہا ہوں ان فرقوں کی جو سب سے افضل لوگوں کے درمیان نکلے ہیں۔ یہ لوگ بھی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا انکار نہیں کرتے تھے۔ کیا خوارج نے قرآن کا انکار کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انکار کیا؟ نہیں، یہ لوگ قرآن کو بھی مانتے تھے، سنت کو بھی مانتے تھے، مگر ان کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھتے تھے۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ ان لوگوں نے صحابہ کی فہم کو لازم نہیں پکڑا۔ انشاءاللہ تعالی آگے اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں گا۔ محترم حاضرین، یہاں بنیادی بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں منہج سلف کو اپنانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب اس طریقے پر چلنے کی بات کرتے جو سلف صالحین کا تھا، اکثر لوگوں کے پیر ڈگمگائے ہوئے۔ کچھ لوگ کیا ہے جا کر کسی بدعتی سے کیا ہے علم لے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، جو حق ہے لیں گے، جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے مسئلے میں جیسے میں نے بنیادی طور پر کہا کہ آج سب سے زیادہ منہج سلف کی ضرورت خود سلفیوں کو ہے، سلفیوں کے نوجوانوں کو ہے، ان کے عام لوگوں کو ہے، تاکہ وہ اپنے منہج پر قائم رہے دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے، کیونکہ آج ہمارے خود نوجوان کیا ہے بھٹکتے جا رہے ہیں، منہج سلف سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یہاں پر دو بنیادی باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے شبہات، ایک ہوتا ہے شہوات۔ ایک ہے شہوات، یعنی انسان کیا ہے اپنے شہوت کے کاموں کو انجام دے، چاہے شہوت پیٹ کی ہو، چاہے شہوت انسان کے نفس کی ہو، مال کمانے کی ہو، کرسی کی لالچ کی ہو، شرمگاہ کی شہوت، کسی بھی طرح کی۔ یاد رکھیے شہوتوں سے زیادہ شبہات خطرناک ہوتے ہیں، شہوت سے زیادہ شبہات خطرناک ہوتے ہیں، اور منہج سلف جس کے پاس نہیں ہے وہ شبہات کا منبع و مرجع بن جاتا ہے، شبہات اسے آ کر گھیر لیتے ہیں۔ شہوت جو ہے، ایک آدمی جو سلفی ہو، جو منہج پر ہو، شہوت پر آ جائے برا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر شبہات آ جائے وہ منہج سلف سے نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شبہات اور شہوات میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اب ان دونوں کی سزاؤں کو دیکھیں کہ ایک آدمی جو شہوتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، دونوں کے ساتھ دو الگ طرح کا معاملہ کیا۔ چلیے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام ماعز الاسلمی تھا، ایک عورت آئی جس کا نام امرأۃ غامدیہ کہا جاتا ہے، ایک صحابی رسول کو لایا گیا جنہوں نے شراب پی تھی۔
اب یہ کیسے گناہ ہیں؟ یہ سارے شہوات والے کام ہیں کہ انسان زنا کرے، چاہے معاذ الاسلمی جو صحابی ہیں مرد ہو کے زنا کرے، امرات الغادمیہ عورت ہو کر زنا کرے، یا شارب خمر عبداللہ جن کا نام بیان کیا جاتا ہے، انہوں نے شراب پیا ہو، زنا ہو، شراب پینا ہو، یہ سب شہوات میں سے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو سزا سنائی۔ کیا سزا سنائی؟ حضرت معاذ الاسلمی کو، امرات الغامدیہ کو، ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، رجم کرنے کا حکم دیا، اور شارب خمر کو اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ان کو سزا دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قتل کیے گئے صحابہ اور صحابی کی نماز جنازہ بھی پڑھی، بلکہ وہ عبداللہ جن کو مارا گیا تھا، ایک صحابی جاتے جاتے کہنے لگے کہ اس آدمی پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ کتنی مرتبہ اس کو نبی کے دربار میں لایا جاتا ہے، یہ ہر مرتبہ توبہ کر کے وہی گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوہ، آپ نے کہا کہ شراب پی کر جو آدمی جس کو مسجد میں لایا گیا تھا، جسے مارا گیا تھا، اس کو تم گالی مت دو۔ آپ نے کہا کہ اس کو کیا ہے، اس پر شیطان کی مدد مت کرو، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ شبہہ والا نہیں، یہ شہوہ والا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی غور کیجئے کہ اللہ کے نبی نے ایسے عمرہ کی بات ماننے کا حکم دیا جو ظلم کرتے ہیں، کیونکہ یہ شہوتوں میں مبتلا ہے۔ ایسے عامر، اگر آپ کا کوئی ایسا ولی بن جائے یا مسلمانوں کا امیر بن جائے جو ظلم بھی کرتا ہے، شہوات میں مبتلا ہے، جب تک وہ کھلم کھلا شرک نہ کرے، اس سے لڑنا، اس کے خلاف جانا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ تو بات ہوئی شہوات والوں کی، شبہات والوں کی بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ایک آدمی آیا جو بڑھاپے کے آخری عمر کو پہنچ چکا تھا، جس کے یہ جو بھوں ہیں یہ نیچے گر چکے تھے، آ کر کہتا ہے یا محمد اعدل صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیری ناک خاک آلود ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے اس کی گردن مار دو۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، رہنے دو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، رہنے دو۔ پھر آپ نے کہا یخرج من ذی ھذا، آپ نے کہا کہ اسی کے پیٹ سے، یعنی اسی کی اتباع کرنے والوں میں کچھ ایسے نکلیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے ان کی قرآن کی تلاوتوں کو سنو گے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے مخاطب ہیں، اور اللہ کے نبی اس میں سب سے سرفہرست حضرت عمر بن خطاب سے مخاطب ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی نمازوں کو دیکھو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے، ان کے قرآن کی تلاوتوں کو دیکھو گے، تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے۔ پھر آپ نے کہا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا اینما لقیتم فقتلوہم، آپ نے دوسری حدیث کے اندر کہا کہ جب کسی ایسے شبہات والوں کو پانا، آپ نے بات خوارج کی انہیں قتل کر ڈالنا، فإن فی قتلہم اجر عند اللہ، کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنے میں اللہ کے یہاں ثواب ہے، لمن قتل یوم القیامہ، جس نے قیامت کے دن قتل، یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا جو ایسے کو قتل کریں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، آپ نے کہا کہ اگر ان خوارج کو میں پالوں تو انہیں ایسے قتل کروں گا جس طرح عاد کو قتل کیا گیا تھا۔ آپ نے کہا شر قتل تحت ادیم السماء، آپ نے کہا کہ خوارج کو مارا جائے، جو خارجی مرے گا اس روئے زمین کا، اس آسمان کے نیچے سب سے برا مقتول ہوگا، اور جو خوارج جس کسی اہل سنہ کو ماریں گے سب سے بہترین وہ آدمی مقتول ہوگا۔ سبحان اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، اور اصحاب رسول نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہ کون تھے؟ شبہات والے تھے۔ ایک طرف ہیں شہوت والے، اللہ کے نبی ان کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں، اور یہ شبہات والے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہی بات بتاتی ہے کہ شہوات سے زیادہ شبہات خطرناک ہیں، اور منہج سلف اسی شبہات سے بچنے کا راستہ ہے۔ جس نے منہج کو اپنایا اس نے اپنے دین کو بری کر دیا اور ایسے شبہات سے بچ لیا۔ محترم حاضرین، قدریہ یہ ایک فرقہ تھا جس کا ذکر آپ میں نے کیا، یہ تابعین طبع تابعین کے زمانے میں نکلا۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ القدریۃ مجوس هذه الامہ، آپ نے کہا کہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔ پھر آپ نے کہا جب بیمار پڑ جائے تو ایسوں کی عیادت بھی نہ کرنا، مر جائیں ایسوں کے جنازے میں شریک بھی نہ ہونا۔ حضرت ابن عمر نے کہا فاذا لقیتہم، کہا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب تم کسی قدری سے ملنا تو کہنا کہ ابن عمر تم سے بری ہیں اور ابن عمر کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے براءت تک کا اظہار کیا۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی، سبحان اللہ دیکھیے کہ بدعتیوں کے ساتھ اہل السنہ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ بدعتی شبہات لے کر آتے ہیں، یہ شہوات نہیں شبہات لے کر آتے ہیں۔ ایک آدمی جو شہوتوں میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کر کے لوٹ آئے، لیکن وہ آدمی جو شبہات میں مبتلا ہے شیطان ایسوں کو لوٹنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، احمد بن حنبل رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے،
نماز پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، یہ آدمی آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے یا وہ جو بدعتیوں کا رد کرتا ہے اور بدعتیوں کے مسئلے میں گفتگو کرتا ہے؟ کہا کہ المتعبد فانما هو لنفسه، کہا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن جو بدعتیوں کے مسئلے پر گفتگو کرتا ہے، جو بدعتیوں کا رد کرتا ہے، وہ حقیقت میں سارے مسلمانوں کے ساتھ خیر کائی کر رہا ہے، ایسا آدمی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے اور بدعتیوں کا معاملہ ہے، آپ ان میں کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات کو غور سے سنیے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں فساق اہل السنہ والجماعہ، کہا کہ اس امت کے اندر جو اہل السنہ والجماعہ ہیں ان کے فاسق بھی اللہ کے اولیاء ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر اہل السنہ منہج پر ہے، صحیح منہج سلف پر ہے، اگر ایسا آدمی کبیرہ گناہوں کو بھی انجام دیتا ہے وہ تب بھی اللہ کا ولی ہے۔ وعباد اہل البدعۃ اعداء اللہ، کہتے ہیں کہ اور اسی طرح جو اہل بدعت ہیں ان کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ پھر فرماتے ہیں قبور فساق اہل سنتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہتے ہیں کہ اہل السنہ میں جو فاسق تھے ان کی قبریں جنتوں کا ایک کیا ہے باغ ہوں گی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کے عبادت گزاروں کی قبریں یہ جہنم کا گڑھا ہوں گی۔ پھر فرماتے ہیں التمسک بسنہ یکفر، کہتے ہیں التمسک بسنہ یکفر الذنوب، کہ سنت کو لازم پکڑنا یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنت کی مخالفت کرنے والا یہ اصل میں اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اہل السنہ والجماعہ کے عمل کم ہو جائیں گے ان کا عقیدہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کر رکھ دے گا۔ پھر فرماتے ہیں بدعتیوں کی عبادتیں اگر انہیں اللہ کے سامنے کھڑا بھی کر دیں گی ان کا عقیدہ انہیں ڈبا کر رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس باتوں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ منہج سلف کا اپنانا کیوں ضروری ہے۔ محترم حاضرین، یہ جو بات میں نے بدعت کی یہ بدعت کا مسئلہ یہاں پر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین میں نیا کام کرنا، نئی فہم کو لانا، نئی چیزوں کو داخل کرنا یہ حقیقت میں گمراہی ہے۔ لہذا جتنی عبادتیں بتائی گئی اس کو لازم پکڑنا، جس طریقے سے ادا کی گئی اس کو پکڑنا، اور جس طریقے سے سمجھا اور سمجھایا گیا، سیکھا اور سکھایا گیا اسی طریقے کو لازم پکڑنا، یہی توقیفی چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی آدمی آگے جائے گا وہ بدعتی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ ایسے بھی ساتھی ہیں جو دین سازی کرے، شریعت سازی کرے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا؟ محترم حاضرین، فہم صحابہ کو دیکھیے، اللہ کے نبی نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب دیکھنے والا اسے کسی ناحیے سے بھی دیکھ سکتا ہے، دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب خود سے بڑھ کر بوسہ دیا کتنی برکت والا پتھر ہوگا۔ ہاں، کیا معمولی پتھر ہوگا جس کو جنت سے اتارا گیا، کعبہ سے جسے لگا کر رکھا گیا، جسے اللہ کے نبی نے خود بوسہ دیا، کتنا برکت والا پتھر ہوگا۔ لیکن فہم سلف، فہم صحابہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ پتھر برکت والا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اما واللہ، دیکھیے یہی فرق ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص کو خود دیکھ کر سمجھ کر اپنی عقل سے سمجھنا اور صحابہ کے طریقے پر سمجھنا۔ حضرت عمر نے کیا تفسیر کی؟ کہا اما واللہ انی لاعلم انک حجر، کہتے ہیں خدا کی قسم بات جہاں تک تمہاری کی جائے مجھے پتا ہے کہ تم ایک صرف پتھر ہو، نہ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ نفع پہنچا سکتے ہو۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسہ دیکھے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں ہرگز تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے استلام کیا، بوسہ دیا، اس لیے میں تم کو بوسہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم حجر اسود کو بوسہ نبی کی اقتداء میں دیتے نہ کہ اس پتھر کو برکت والا سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ وہ ہمارے گناہوں کو چوس لے گا۔ یہ ساری عقیدے، یہی فرق ہے بنیادی طور پر منہج سلف کو اپنانے کا۔ اس لیے آپ دیکھیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں شریعت کے اندر بتائی گئی سب کیا ہے شریعت پر ہوں گی، اتباع کی بنیاد پر ہوں گی، یا تو قرآن میں ثابت ہوں گی یا حدیث سے ثابت ہوں گی۔ لہذا کوئی بھی عبادت انسان اپنی خواہشات سے نہیں بنا سکتا کیونکہ عبادتوں کی بنیاد شریعت اور اتباع پر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور ویسے عبادت کرے گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یہی اصل میں منہج سلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اکثر سلف صالحین یہ لفظ کہا کرتے تھے العمل لا يقبل الا اذا كان خالصا وصوابا، کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خالص نہ ہو اور صحیح نہ ہو۔ خالص سے مراد وہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، ثواب سے مراد جو سنت کے طریقے پر کی جائے۔
تو لہذا خالص اور ثواب ہر عمل کا ہونا ضروری ہے. جو بھی عمل اس دائرے سے ہٹ جائے گا وہ اللہ کے یہاں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، چاہے انسان کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. اللہ نے خود کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے. محترم حاضرین، فہم سلف کو چھوڑنا یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے. کیوں گمراہی ہے؟ اب ایک بڑا مسئلہ یہاں پر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں فہم سلف کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آج کے دور میں لوگ اپنی عقل کو آگے رکھتے ہیں اور شریعت کو پیچھے رکھتے ہیں. یعنی قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے، اس سے جو ان کے دماغ میں سمجھ میں آئے گا اس سمجھ کو وہ بنیاد بنا کر بات کرتے ہیں. اب بات یہاں آتی ہے کہ قرآن و حدیث کو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. کیا اس کا قرآن کو پڑھنا ہے، حدیث کو پڑھنا ہے، اسے اپنانا ہے، لیکن اسے کیسے اپنانا ہے، کیسے اسے سمجھنا ہے؟ اسی طریقے پر اس کو سمجھنا ہوگا جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، جیسے تبع تابعین نے سمجھا. اگر کوئی آدمی اپنے طور پر یعنی فہم سلف کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اجتہاد کے درجے میں لا کر رکھ دے گا، اس کے مقدر میں سوائے گمراہی کے کچھ نہیں آ سکتا. اور اللہ معاف فرمائے، آج ہم میں سے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ قرآن و حدیث کو اپنے طرز پر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی بات آتی ہے، فہم سلف کی بات کی جاتی ہے، فلاں فلاں نے ایسا کہا، بڑے بڑے ائمہ نے، صحابہ نے یہ کہا، تو سوال کہتے ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی قرآن پڑھ کر خود سے سمجھ لے گا، اسے صحابہ کے فہم کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ یاد رکھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور اس علم کا ہونا ضروری ہے جو صحابہ کے نزدیک تھا. اگر کوئی آدمی قرآن کو اپنے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا گمراہ ہو کر رہے گا. ایک چھوٹی سی مثال، سب سے پہلی مثال آپ سمجھ لیجئے، قرآن کے اندر اللہ نے بہت ساری مثالیں بیان کی. قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی پختہ علم چاہیے. چاہے جائے کہ قرآن کے احکام کی بات، صرف قرآن کی مثالوں کو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر جو مثالیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں نا، اسے علم میں رسوخ رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے صاف کر دیا کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے آسان ہے، مگر سمجھنا اور اس پر غور کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے صاف کہا کہ یہ جو مثالیں ہم آپ کے سامنے بات بیان کرتے ہیں، اس کو عقل رکھنا، اس کو سمجھنا کیا ہے، یہ علم میں رسوخ رکھنے والے رکھتے ہیں. اور علم میں رسوخ سب سے پہلے کس نے رکھا ہے؟ صحابہ نے رکھا ہے، تابعین نے رکھا ہے، تبع تابعین نے رکھا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، ایک آدمی جو قرآن کو پڑھتا ہے اس سے ایک اپنا مفہوم نکالتا ہے اور سلف صالحین کے مفہوم کو نہیں لکھتا ہے، کیسے گمراہ ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک بنیادی بات، ایک ہوتا ہے قریہ، ایک ہوتا ہے اہل قریہ. جب کہتے ہیں قریہ گاؤں، تو گاؤں سے مراد ہوتا ہے وہ گاؤں جہاں در ہو، دیوار ہو، گھر ہو، پیڑ پودے، اس کو گاؤں کہا جاتا ہے. اور گاؤں والے یعنی وہ لوگ جو اس گاؤں میں رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے گاؤں، ایک ہوتا ہے گاؤں والے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات سمجھیے. اب آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی قریے کو، جو بھی قریہ ہوتا ہے، ہم اسے قیامت سے پہلے کیا ہے، ہلاک نہیں کرتے، عذاب نہیں دیتے، یہاں تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں. اب یہاں لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ لفظ قریہ کا. لیکن مفسرین کہتے ہیں یہ قریہ سے مراد اہل قریہ مراد ہے. کیا کہتے ہیں؟ یا قریہ سے مراد اہل قریہ، یعنی اللہ تعالیٰ قریہ کو نہیں، اللہ تعالیٰ اہل قریہ کو ہلاک نہیں کرے گا قیامت سے پہلے مگر دلیل بھیج کر، کسی نبی یا رسول کو بھیج کر. تو یہاں قریہ سے مراد اہل قریہ ہوا. دوسری آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، کہ ہم ان قریہ والوں کو ہلاک کرنے والے. مفسرین کہتے ہیں یا اہل قریہ سے مراد گاؤں والوں سے مراد گاؤں والے نہیں بلکہ گاؤں مراد ہے. اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اللہ نے اہل قریہ کہا لیکن مفسرین کہتے ہیں اہل قریہ سے مراد وہ گاؤں ہیں. لہذا آپ دیکھیے جہاں قریہ کہا گیا مفسرین نے وہاں اہل قریہ مراد لیا، جہاں اہل قریہ کہا گیا مفسرین نے وہاں قریہ مراد لیا. ظاہر کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی قرآن کے ظاہر پر عمل کرے گا وہ ایسا آدمی گمراہ ہو کر رہ جائے گا. ایسی کئی مثالیں قرآن کی آپ کے سامنے دی جا سکتی ہیں جو ظاہر ہو کر بھی ظاہری معنی کی طرف دلالت نہیں کرتی ہیں، کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی صارف ہے. اب ایک آدمی بیچارہ جو علم کی لالچ رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، قرآن کو نکال کر دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں قریہ
قریہ مراد ہے اور تفسیر میں مولانا کیا کہہ رہے ہیں اہل قریہ مراد ہے، فوراً غلط ٹھہرا دیتا ہے. اہل قریہ ہے، اس کی تفسیر قریہ مساکن القریہ کی جا رہی ہے. محترم حاضرین، یہی ضروری ہے منہج سلف کی. آپ یاد رکھیے اسی طرح کی عقل پرستی جو دور حاضر کے اندر موجود ہے، یہی عقل پرستی صحابہ کے زمانے میں آئی تھی. صحابہ کے زمانے میں آ کر صحابہ کی بات کو ٹھکرا کر کیا ہے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو گمراہ قرار دیا. بات کی جائے خوارج کی، مسئلہ تحکیم کتنی مرتبہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. مسئلہ تحکیم میں کو ہم میں سے اکثر جانتے ہیں ان الحکم الا للہ. خوارج نے کہا کہ حکم فیصلہ اللہ کے لیے ہوگا. گویا وہ دو صحابہ اکرام جن کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا یہ اس سے اختلاف کرے. کہا کہ فیصلہ تو اللہ کا ہونا چاہیے، یہ انسانوں کو فیصلہ کرنے کے لیے کیسے بھیجا گیا. گویا ان لوگوں نے کیا دونوں جماعتوں کو کافر قرار دیا. کس نے؟ خوارج نے. ابن عباس موجود تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد یہ مسئلہ ہوا ہے. حضرت ابن عباس موجود تھے جو مفسر قرآن ہے. مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے ہی کو نافذ کرنے کے لیے ان دو کو بھیجا جا رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ نے خود کہا کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو، شقاق کا ڈر ہو، نافرمانیوں کا ڈر ہو تو ایک ان میں سے گھر والا بھیجے، ایک ان میں سے بھیجے. لہذا یہ مل کر فیصلہ کریں گے، اصلاح کریں گے. لہذا دو لوگوں کو شریعت کا فیصلہ کرنے کی اجازت ہے شریعت کے راستے پر. اب یہ دو لوگ آ رہے ہیں، یہ شریعت ہی کے فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو اللہ کے طریقے پر یہاں کرنے آ رہے ہیں. مگر خوارج نے اس تفسیر کو سمجھا ہی نہیں، سرے سے انکار کر دیا. سبحان اللہ، اپنی عقل کو مقدم کیا، صحابہ جو موجود ہیں ان کی تفسیر کو چھوڑا. جس نے عقل کو مقدم کیا، سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں. سبحان اللہ، یہی مسئلہ ہے، یہی فرق ہے بنیادی طور پر صحابہ کے فہموں کو سمجھنے کا. قادیانی، چلیے دور کی بات نہیں، ہمارے یہاں کے قادیانیوں کی بات کی جائے. وما محمد كان محمد الا اب ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے. کیا کہا گیا؟ خاتم النبیین. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد افضل النبیین ہے. خاتم سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی مہر ہے کہ اس سے بہتر کچھ نہیں. لہذا خاتم کا ترجمہ اس نے کیا کیا؟ سب سے افضل نبی کیا. لا نبی بعدی، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی مجھ سے بہتر کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن نبی کا انکار نہیں ہے. یہاں لا نفی جنس کے لیے نہیں ہے، لا کمال جنس کے لیے ہے. سبحان اللہ، یہ تفسیر قادیانی نے کی ہے. اب سوال یہ ہے قادیانی کیا قرآن سے دلیل نہیں لے رہے ہیں؟ کیا حدیث سے دلیل نہیں لے رہے ہیں؟ دلیل تو لے رہے ہیں کیا، لیکن اس طریقے سے دلیل لے رہے ہیں جس طریقے سے صحابہ نے دلیل لی. اگر یہی مزاج آج ہمارے نوجوانوں کا بھی بن گیا ہے، جس طرح کا مزاج ہم کیا ہے ایسے فرقہ پرست لوگوں میں منہج کو چھوڑنے والوں میں دیکھتے ہیں. محترم حاضرین، جائیے آج لوگ دھڑلے سے مودودی کی تفسیر پڑھتے ہیں. انہوں نے مودودی جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو سیاست کے انداز میں کیا، لوگ ان کی تفسیر کو پسند کرتے ہیں. لوگ ڈاکٹر اسرار احمد ہو، وحید الدین خان کے بیانات کو سنتے ہیں جو اللہ نور السماوات والارض والاول والآخر والظاہر والباطن کہہ کے عقیدہ وحدت الوجود کو پیش کر کے صاف اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. حل من خالق غیر اللہ، یہ آیتیں تو قرآن میں ہے ہی نہیں. اللہ خالق کل شیء، یہ تو ساری آیتیں ہیں ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہے، خالق ہے، مخلوق نام کی چیز کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھ کر کیا ہے منہج سلف کے طریقے کو چھوڑ کر کیا ہے عقیدہ وحدت الوجود کو لوگوں کے سامنے پروس دیتے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے، یہ عقیدہ وحدت الوجود یہ سیدھا ربوبیت کے اندر شرک اکبر ہے. کیا ہے؟ ربوبیت میں شرک اکبر ہے. اور ایسا ہی آج ایک بڑا فتنہ انجینئر علی مرزا کا ہے. معاویہ بن ابی سفیان ہو، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، آپ جائیے صحابہ کا منہج کیا تھا، اس بارے میں سلف صالحین کا منہج کیا تھا. یاد رکھیے، میں بنیادی طور پر یہاں یہ بات بتا دوں کہ آج جتنے بھی لوگوں نے کیا ہے گمراہ لوگوں کو، بدعتی لوگوں کو تقریروں کو سننا اور کیا ہے ان سے انسپائر ہونا اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ جو لوگ منہج سلف کا دعویٰ کرتے ہیں یہ خود منہج سے بھٹکے ہوئے، ان کو خود منہج نہیں پتا. جب منہج پتا ہوتا تو ایسے بدعتیوں کے پاس جا کر کبھی ان سے علم حاصل کرنے کا سوچتے بھی نہیں. محترم حاضرین، جب بھی انجینئر علی مرزا کی تائید میں لوگ آتے ہیں، دلیلیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو قرآن و حدیث ہی تو اس بات کرتا ہے
ہے. سبحان اللہ, یہ تو اب کا آیا ہے. خوارج بھی قرآن کا حوالہ لے کر بات کرتے تھے. جو قادیانی جس نے اپنے آپ کو نبی کہا وہ بھی قرآن کا حوالہ لے کر بات کرتا تھا. بات ہی نہیں کہ کون قرآن و حدیث کا حوالہ لے کر کرتا ہے, قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پر کون سمجھتا ہے. بات اس سے سمجھ میں آنی چاہیے. صحابہ کے بارے میں جو لوگ انجینئر علی مرزا کی باتیں لے کر جنگ جمل جنگ قسم کے صفے لا کر بحث کرتے ہیں, ان سے بس یہ پوچھ لیجئے کہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج صحابہ کے اختلافات میں کیا ہے. ان کو نہیں پتا. اگر کوئی آدمی صحابہ کے منہج کو یا منہج سلف کو صحابہ کے اختلافات میں کیا ہے اس کو جان لے گا, وہ ان مسائل میں کبھی پڑے گا نہیں. وہ فوراً سمجھے گا کہ یہ آدمی گمراہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو پہلے آنے کے بعد جو بعد میں آتے ہیں وہ اپنے پہلے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے گناہوں کو معاف کرنا, ان کے اور ہمارے دل میں کسی قسم کی رنجش کو باقی نہ رکھنا. یہ صحابہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں. یہ ہمارا منہج صحابہ کے بارے میں ہونا چاہیے. صحابہ کے مسائل کو اٹھانا, ان پر کمنٹ پاس کرنا. ائمہ اکرام نے باتوں کو چھپایا نہیں ہے, جیسے تھا ویسا حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا, حقیقت کو بیان کیا گیا, مگر اس پر کمنٹ پاس کرنا, اس پر اپنی رائے لگانا, یہ کبھی صحابہ نے سلف صالح نے نہیں کیا. یہی وہ کام انجینئر علی مرزا کرتا ہے اور اس کو ماننے والے کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا ان لڑائیوں کے بارے میں جو جنگ جمل جنگ صفین میں اس کے بعد بھی تھی. کہا تلک دماء طہر اللہ فیہا ایدی, کہا تھا وہ پاک خون تھے جس سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچا دیا ہے, لہذا آپ اپنی زبانوں کو اس مسئلے میں بول کر اپنی زبانوں کو گندہ نہیں کریں گے. محترم حاضرین, حسن بصری کا کیا اس میں قول ہے, احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے, جانیے پڑھیے. یقیناً اگر کوئی انسان اس کو جان لے گا وہ کبھی کیا ہے ایسے مسائل میں پڑے گا نہیں. محترم حاضرین, منہج سلفی حق ہے, اسی کو لے کر چلنا ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ منہج سلف ہے کیا؟ قرآن ہے, حدیث ہے اور صحابہ کی سنت ہے. ان تینوں کی دلیلیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. تینوں کی دلیلیں قرآن و مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, قرآن کی اتباع کرنے کا حکم دیا, اختلاف مرجع ماننے کا حکم دیا. حدیث کے اندر وما اتاکم الرسول کہہ کے حدیث کو صحیح قرار دیا گیا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہہ کے کیا ہے سلف صالحین کی سنت کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا. تو شریعت جو مصدر و تشریع ہے, شریعت کی جو ہمارے یہاں مصدر ہے وہ قرآن ہے, سنت ہے, صحابہ کا فہم ہے, اور کیا ہے اپنی رائے سے زیادہ ان کے آثار کو مقدم رکھا جائے گا. یہی ہمارا مذہب ہے. لہذا اختلاف کے طور پر اپنی رائے رکھنے سے پہلے ہم ان کی رائے کو مقدم رکھیں گے. اختلاف ہو جائے اب قرآن و حدیث کی طرف فہم سلف کی طرف رجوع کریں گے. اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ فمن بنى الكلام في العلم والاصول والفروع على الكتاب والسنه والاثار الماثوره عن السابقين فقد اصاب طريق النبوه. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کلام کی بنیاد یعنی اپنی بات چیت کی بنیاد اصول اور فروع میں کتاب, سنت اور سابقین الاولین کے مأثور کو بنایا, ایسا ہی آدمی نبوت کے طریقے پر. لیکن جس آدمی نے اپنی بات کی بنیاد کتاب و سنت کے اصول و فروع کو چھوڑ کر اپنی عقل کو مقدم رکھا, اپنے فہم کو آگے رکھا, اپنی لیاقت و صلاحیت کو آگے رکھا, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وہ نبوت کے طریقے پر ہے ہی نہیں. محترم حاضرین, یاد رکھیے جب بات ائمہ اربعہ کی جائے تو ہم نے جیسے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ جب صحابہ کی کسی ایک صحابی کی تقلید کرنا دوسرے صحابہ کو چھوڑ کر جائز نہیں ہے تو لوگ کیسے کیا ہے قرآن و حدیث کی باتوں کو کیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. محترم حاضرین, ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. آج کے دور میں بے تحاشا گمراہی یہاں پر پائی جاتی ہے. اور بات جیسے میں نے کہا منہج سلف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک درس میں بتایا جائے. بس اوقات مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ منہج سلف ایک بہت بڑا موضوع ہے. مثال کے طور پر عقیدے کے حاصل کرنے میں منہج سلف کیا ہے, ایک مستقل عنوان ہے. مخالفین کے رد میں منہج سلف کیا ہے, ایک مستقل عنوان ہے. صحابہ کے بارے میں منہج سلف کیا ہے, مستقل عنوان ہے. اہل بیت کے بارے میں منہج سلف کیا ہے, علماء کے مسئلے میں منہج سلف کیا ہے, اور علم حاصل کرنے میں منہج سلف کیا ہے. اس طرح آپ بانٹتے جائیں گے تو منہج سلف کیا ہے ایک اتنا بڑا موضوع ہے, ایک محاضرے میں اس کو سمجھانا ناممکن ہے. لیکن یہ اتنی بنیادی باتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ منہج سلف کیا ہے اور آج کے دور میں اس کو اپنانا خود اہل حدیثوں کے لیے کتنا ضروری ہے, یہ زیادہ سمجھنا ضروری ہے. بنیادی طور پر 2-3 باتیں کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. آج کے لیے منہج سلف کے لیے 3 چیزیں کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج جو لوگ منہج سلف کو جاننا چاہتے ہیں, اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں, صرف دعوت سے کچھ نہیں ہوتا, صرف دعوت سے کچھ نہیں ہوتا. 3 چیز ضروری ہے. سب سے پہلے علم حاصل کریں کہ علم حاصل کریں گے منہج سلف کیا ہے.
ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ اللہ معاف فرمائے اگر میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں، یہ جرات نہیں ہوگی کیونکہ سلف صالح نے مثالوں کو دیا ہے۔ کتنے ایسے ہمارے بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، لیکن جب بات منہج کی کہے تو ہم کو گمراہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابن الحزم الظاہری رحمہ اللہ، یہ ہمارے نزدیک کبار علماء میں ہیں، بلکہ ظاہری فقہ میں ان سے کوئی مضبوط نہیں ہے، بلکہ نصوص کے ظاہر کو مضبوطی سے لے کر چلتے ہیں، لیکن جب بات عقیدے کی جائے تو کہتے ہیں کہ عقیدے میں مضطرب ہے، اسماء و صفات میں یہ صحیح نہیں ہے، کبھی کسی اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں، کبھی کسی کا انکار کرتے ہیں، کبھی تعویل کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کو منہج سلف کا علم ملا نہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے امام ہیں، قرآن و حدیث کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن ان کو منہج سلف نہیں ملا، لہذا عقیدے کے مسئلے میں ان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ سبحان اللہ، تو سب سے پہلی بنیادی بات کیا ہے؟ ہم کو منہج سلف کیا، اس کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ دوسری اہم بات، اس راستے پر چلنا ہوگا۔ منہج سلف کو صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں، اس پر چلنا پڑے گا۔ اس پر چلنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں کبھی بھی آپ اس مسئلے میں گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ سلف کہا کرتے تھے ان الحی لا یأمن الفتنہ، کہ جو بھی زندہ ہے وہ فتنے سے معمول نہیں ہے۔ کبھی مت کہیے کہ میں ہی سلفی ہوں، میں ہی سلفی ہوں، اور اس بات کا دعویٰ کر کے فخر مت کیجئے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس منہج پر آپ کو ثابت رکھے، کیونکہ جب تک زندہ ہے کبھی بھی انسان فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو انبیاء دعا کرتے تھے وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ تو مجھے اور میرے آنے والی اولاد کو بت پرستی سے بچا، یعنی اس فتنے سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ابراہیم التیمی رحمہ اللہ نے کہا تھا ومن یأمن البلاء بعدک یا ابراہیم، کہا تھا ابراہیم علیہ السلام آپ تو ہمارے لیے ابو الانبیاء ہیں، اگر آپ اس بلا سے محفوظ نہیں رہ سکتے تو آپ کے بعد کون ہے جو اس بلا سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا، دوسرا ثابت قدم رہ کر اس کے لیے دعا کرنا۔ محترم حاضرین، اور تیسری اہم بات کیا ہے؟ اس کو کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے پھیلانے کی کوشش کرنا، اور اس کو صرف وہی پھیلائے جو اس کو اچھے سے جانتا ہے، اس پر خود عمل کر سکتا ہے۔ منہج سلف نام لے کر کیا ہے ہر کوئی اس صف میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ محترم حاضرین، منہج سلف کے حدود کیا ہے؟ حدود کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہی حدود منہج سلف کے کیا ہے؟ حدود ہے، یعنی بغیر انسان کو کیا، بغیر علم کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، اور علم مل جانے کے بعد اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ آپ پہلے علم حاصل کیجئے، بغیر علم کے عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر علم آ جائے تو اس پر عمل نہیں کریں گے تو مغضوب علیہم میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ومن یطع الرسول ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ محترم حاضرین، یہ ایک چھوٹا سا مقصد تھا، بہت ساری بنیادی باتیں اس کے تعلق سے کہی جا سکتی تھیں، لیکن وقت اتنا مختصر تھا۔ جب یہ عنوان مجھے دیا گیا میں خود نہیں جان پا رہا تھا کہ کیا اس کے اندر باتیں کہوں، لیکن موٹی موٹی باتیں یہی کہ منہج سلف کیا ہے، اس کا اختیار کیوں کرنا ضروری ہے، انہی باتوں پر چند باتیں رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کو سن کر، ان کو سمجھ کر کیا ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔